لاہور والٹن روڈ کے علاقے میں یکے بعد دیگرے 3 دھماکوں کی اطلاعات۔ برکی کے علاقے میں بھی دھماکہ سنا گیا، لوگ گھروں سے نکل آئے، پاک فوج کے حق میں نعرے، ریسکیو کی فائر فائٹنگ وہیکلز جائیوہ کنواں پر موجود۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے لاہور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن دن 12 بجے تک معطل کیا گیا ہے۔ بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا، عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ گزشتہ رات بھارت نے فاش غلطی کی، شاہینوں نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن بھول نہیں سکے گا۔ 1 گھنٹے کی جنگ میں دشمن کے طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارت کو جن طیاروں پر غرور تھا وہ راکھ بن چکے ہیں۔ بھارت نے بچوں کو شہید کیا، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا ہمارا جواب دندان شکن تھا، بھارت کو چند گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ ہمارے پائلٹس نے بہادری کی مثال قائم کی، روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی دشمن پر برتری ثابت کر دی۔ افواج پاکستان کے سربراہان، ہر افسر اور ہر سپاہی کو سلام۔ قوم کو مسلح افواج پر فخر اور ناز ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ مناسب وقت اور جگہ کا تعین کر کے جواب دینے کا اختیار مل گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے دفاع کے حق کے لیے افواج کو مکمل اختیار دیا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان نے صرف ملٹری ٹارگٹس کا انتخاب کیا۔ افواج پاکستان نے بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے جدید ترین بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی، 3 رافیل، 1 SU-30 اور 1 MiG-29 طیارہ تباہ کیا۔ بھارت کے ساتھ چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ فوج کا جانی نقصان ہوا۔ دشمن کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میری ضرورت ہے تو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز نے پاکستان اور بھارت سے بات چیت کے براہ راست چینل دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا، کہا بات چیت کے ذریعے پاکستان بھارت میں کشیدگی روک سکتے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدے کو بحال کرے، برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں مطالبہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی بحالی کے مطالبے کی تائید۔ برطانوی وزیر لارڈ کولنز معاہدے کی بحالی کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے لائے جائیں گی۔ IMF کو پاکستان بھارت کے درمیان مسائل کے پرامن حل کی امید۔ ترجمان IMF نے کہا امید کرتے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعظم سے ترک صدر طیب اردگان کا رابطہ۔ شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت اور اظہار یکجہتی پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بھارتی بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ صدر اردگان کا بھارتی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ صدر اردگان نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کو قطری ہم منصب کا فون، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر چیف نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آرمی چیف کا بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ بھارت کے متعدد جنگی طیارے مار گرانے پر پاک فضائیہ کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے تینوں سروسز کے درمیان بہترین تعاون کی ستائش کی۔ کسی کو پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کرنے دینے کے عزم کا اعادہ۔
بھارتی حملے میں شہید 7 سالہ ارتضا عباس کی نماز جنازہ ادا. صدر وزیر اعظم وفاقی وزراء شریک ہوئے. آرمی چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی. لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے 7 سال کے بیٹے آزاد کشمیر میں بھارتی اشتعال انگیزی کے نشانہ بنے. نماز جنازہ کے بعد وزیر اعظم کی بھارتی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت. کہا بھارت نے جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا. صدر اور وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ بھارت کو سخت جواب دیا جائے گا. بھاولپور اور مریدکے میں شہید شہریوں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی. مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس، آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی. بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے شہید، 3 بچے زخمی. احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں. کوٹلی میں 16 سال کے بچے نے جام شہادت نوش کیا. آزاد جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضا عباس بھی شہداء میں شامل. بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تعلق کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. اس کے لیے شرم کا مقام ہے. پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا. بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے. بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے. بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار. کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے. رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں. پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے. بھارت مزید حملہ کرے گا تو اس کے مزید طیارے گرائیں گے. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا. پاکستان نے ابھی صرف اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے. بھارت نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے شہریوں پر حملہ کیا. بھارت نے جنگی اقدام کیا ہے. اختلاف بھلاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو بات چیت کی پیشکش. کہا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کر ملنے کو تیار ہوں. بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. خطاب میں بولے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پوری قوم پاکستان کے دفاع کے لیے متحد ہے. بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو منہ توڑ جواب دے گا. وقت ثابت کرے گا بھارتی حملہ سنگین غلطی تھی. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. بھارت نے بزدلانہ حملے میں 4 بچوں کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کیا. لیکن انڈین میڈیا ڈٹائی اور بے شرمی سے اصرار کر رہا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. لوگ بھارت سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد ہیں؟ بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں انتظامیہ نے بلیک آؤٹ کر دیا. بھارتی خبررساں ادارے کے مطابق امرتسر انتظامیہ کی بھارتی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، شہریوں کو گھروں کے باہر کی لائٹیں بند رکھنے کی ہدایت. پاکستان نے رافیل کے گھمنڈ سے تیل نکال دیا. جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی. بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان. ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے. Su-30 MKI کی مالیت $62 ملین. MiG-29 کی مالیت $30 ملین ہے. بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان. بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا. بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی کے شیئرز گر گئے. عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی. پاک فضائی کی طاقت سے دنیا متاثر. JF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ. فرنچ انٹیلیجنس نے پاکستان فضائیہ کے ہاتھوں رافیل طیارے مار گرانے کی تصدیق کر دی. اعلیٰ انٹیلیجنس عہدیدار نے CNN کو بتایا جدید ترین جنگی طیارہ رافیل مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے. پاکستان اب بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو. بتایا پاک بھارت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز میں رابطہ ہوا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارت کو حملے کا جواب دینے کا اختیار دے دیا. افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا بھارتی جارحیت کا جواب دیا جا چکا. دنیا کو بتا دیا بھارت کارروائی نہ کرے تو ہماری طرف سے بھی غیر ضروری بات نہیں ہوگی. مزید جارحیت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت نے جارحیت دکھائی
पर मुंह की खाई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। चरीकोट के बिलमुकाबिल जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। बुज़दिल भारतीय फौजी जान बचाकर भाग निकले। कौन सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही के फुटेज भी सामने आ गई। 12 ब्रिगेड उड़ी सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुक्की खाना पड़ी। भारतीय फौजों ने चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिया। भारत ने चुकोटी सेक्टर, चोरा कॉम्प्लेक्स, वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट और अंजल फॉरवर्ड और सांगड़ पोस्ट चरीकोट सेक्टर पर भी सफेद परचम लहराया। लाइन ऑफ कंट्रोल बडल सेक्टर के करीब धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 में भारतीय फौज ने घुटने दिए। चीन ने पाकिस्तान में भारतीय हमला अफसोसनाक करार दे दिया। तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। तुर्क सफीर की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से हंगामी मुलाकात। कहा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कल हमेशा की तरह भारत ने हमला किया, वो भी रात की तारीकी में। सुबह बॉर्डर की चौकियों पर भारत की फौज ने सफेद झंडे लगा दिए। मतलब तुमने अपनी हार तस्लीम कर ली। अभी तो हमने तुम्हारे हमले का सिर्फ जवाब दिया है। भारत ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन पाक फौज ने बर वक्त भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सुबह देख रहा था कि भारत ने चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए, मतलब शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अब हक रखता है कि कब कहां जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में भारतीय हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर।